السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیدر کا قتل عام۔ دوستو، آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو اندر تک جھنجھوڑ دے گی، اس لیے یہ ویڈیو لازمی سنیے گا اور مکمل سنیے گا۔ اس سے قبل کہ میں اصل داستان شروع کروں، بیدر کی تاریخی حیثیت سے آپ کو متعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بیدر ریاست حیدرآباد دکن یعنی موجودہ انڈیا کا ایک ضلع ہے۔ یہ ضلع کسی زمانے میں بہمنی خاندان کا پائے تخت تھا۔ اس ضلع کے پائے تخت بنائے جانے سے متعلق بھی بڑا ہی دلچسپ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ احمد شاہ ولی بہمنی گلبرگہ سے بیدر آئے۔ گھوڑوں پر سوار بیدر کے مضافات سے گزر رہے تھے کہ ایک لومڑی ان کے کتے پر جھپٹی۔ جب بادشاہ نے لومڑی کو کتے پر حملہ کرتے دیکھا تو اپنے مصاحبوں سے کہا، ہمارا خیال ہے لومڑی کی اس بہادری میں یہاں کی آب و ہوا کا بڑا دخل ہے، لہذا ماں بدولت اپنا دارالسلطنہ یہیں بنائیں گے۔ چنانچہ دارالسلطنت گلبرگہ سے بیدر منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، بیدر میں بہت سے بزرگان دین کے مزارات بھی ہیں۔ دور مغلیہ کا ایک وسیع قلعہ آج بھی یہاں موجود ہے۔ قلعے کے ایک حصے میں وہ یادگار توپ رکھی ہے جسے پہلی بار چلاتے ہوئے اس کا بنانے والا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ یہ توپ اتنی بڑی ہے کہ اس کے دہانے میں ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس روز قائد اعظم رحمت اللہ تعالی کا سوئم تھا۔ سارے شہر پر عجیب اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ایک طرف قائد اعظم کی رحلت کا غم تھا اور دوسری طرف بھارت کے حملے کا خوف۔ ہر طرف اس قسم کی افواہیں اڑ رہی تھی کہ آج کل میں حملہ ہونے والا ہے۔ بھارت اور حیدرآباد کی بات چیت کی ناکامی کے بعد صورتحال بڑی نازک ہو گئی تھی۔ بھارت کے درمیان گری ہوئی یہ اسلامی ریاست ایک انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ صبح کے 9 بجے ہوں گے، بیدر کی سب سے بڑی جامع مسجد میں ہزاروں لوگ تلاوت قرآن میں مصروف تھے کہ اچانک ہوائی جہازوں کی گڑگڑاہٹ سے سارا شہر لرز اٹھا۔ ابھی لوگ صحیح صورتحال سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ ایک تیز رفتار فائٹر تیزی سے مسجد کی طرف آتا دکھائی دیا۔ لوگوں میں ہلچل مچ گئی اور سب کے سب تلاوت قرآن چھوڑ کر مسجد کے صحن میں آ گئے۔ ابھی آسمان کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک تڑ 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 کی آواز سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ بیدر کے شہری جنہیں ہوائی حملے سے بچاؤ کا طریقہ معلوم تھا، نہ اس کی ہلاکت خیزیاں، اطمینان سے بمباری کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ جب بے شمار گولیاں ان کے سروں پر سے گزر کر مسجد کے ستونوں میں پیوست ہو گئیں تو انہیں خطرے کا احساس ہوا۔ پھر ہوائی اڈے پر بمباری کے دہشت انگیز دھماکوں سے لوگوں میں سراسمگی پھیلنے لگی۔ جلدی جلدی فاتحہ خوانی کی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد خالی ہو گئی۔ 13 ستمبر 1948 کو بھارت نے حیدرآباد دکن کے نہتے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ ایک شہری چشمِ دید واقعات بیان کرتا ہے کہ ہمارے محلے کے بانی کار صاحب نے فوری طور پر محلے والوں کو جمع کیا اور سب کو بھرمار بندوقیں تقسیم کر کے ہدایت کی کہ درختوں اور چھتوں پر چڑھ کر ہوائی جہازوں کو گراؤ۔ آج بھی جب میں
ان مضحکہ خیز حرکتوں کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ کہاں سینکڑوں دیو پیکر جنگی طیارے اور کہاں پرندے مارنے والی بھرمار بندوقیں، لیکن اس وقت ایک جوش تھا۔ جب بھی کوئی طیارہ ہمارے سروں پر سے گزرتا ہم بندوق چلا دیتے۔ محلے کے ہم چند لڑکے آبادی کے قریب ایک باغ میں درختوں پر چڑھے ہوئے بھارتی طیاروں کو گرانے میں مصروف تھے۔ بھارتی طیارے بیدر کے ہوائی اڈے پر غوطے لگا لگا کر بم برسا رہے تھے۔ شہر کی ساری چھتیں اور فصلیں مردوں، عورتوں اور بچوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان میں سے کسی نے اس قسم کا تماشا پہلے نہ دیکھا تھا۔ شہر کے بعض جوشیلے نوجوان بمبوں کے سائے میں سڑکوں پر بھارتی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے پھرتے رہے تھے۔ صبح سے شام تک وقفے وقفے سے بمباری ہوتی رہی تھی۔ دوسرے دن بھی بمباری کا سلسلہ جاری رہا۔ 2 بجے کے قریب ہم 2-3 دوست اپنی بندوقوں کے لیے بارود لے کر آ رہے تھے کہ اچانک ایک فائٹر نے ہماری عین سر پر آ کر گولیاں برسانی شروع کر دی۔ ہم سامنے ہی ایک ہندو درزی کی دکان میں گھس گئے۔ فائٹر کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ چھتیں ہلتی نظر آتی تھی۔ درزی، اس کی بیوی اور لڑکیاں چیختی ہوئی ہم سے لپٹ گئے۔ یہاں تک درزی مہاراج کی حالت غیر ہو گئی۔ ہم نے انہیں تسلی دی اور بڑی مشکل سے چھپتے چھپاتے اپنے مورچوں پر پہنچ گئے۔ شہر کے ہندو جنہیں آج تک سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی ایسا ایسا شیر ہو رہے تھے۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ ریڈیو حیدرآباد سے مسلسل جنگی خبریں اور رزمیہ نغمے نشر کیے جا رہے تھے۔ ریڈیو کی خبروں کے مطابق ہر محاذ پر رضاکار اور حیدرآبادی فوجیں ڈٹ کر بھارتی حملے کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عثمان آباد کے محاذ پر بہت سارے نوجوان بھارتی پیش قدمی روکنے کے لیے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے۔ اس قسم کی خبروں سے لوگوں کے دلوں میں دہشت کے ساتھ ساتھ ایک جوش بھی پیدا ہو رہا تھا۔ تیسرے دن شہر پر ہزاروں پوسٹر گرائے گئے۔ ان میں مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ شہر خالی کر دیں۔ یہ دن سخت اضطراب میں گزرا۔ شہر میں کشیدگی انتہا کو پہنچ گئی تھی، لیکن ابھی تک کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا تھا۔ شہر کے نوجوان شہر خالی کرنے کے حق میں نہ تھے، بلکہ بھارتی فوجوں سے مقابلہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ لیکن سنجیدہ قسم کے لوگ حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے شہر خالی کر دینا چاہتے تھے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے آخر شہر خالی کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پھر کیا تھا، ایسی بھگدڑ مچی کہ دیکھتے ہی دیکھتے شہر خالی ہو گیا۔ ہمارے محلے سے تقریباً سارے مسلمان جا چکے تھے، لیکن ہمارا خاندان ابھی تک رکا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ والد صاحب گھر چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے بڑے بھائی صاحب اچانک گم ہو گئے تھے۔ مصوف چونکہ رضاکار تنظیم کے لیڈر بھی تھے، لہذا ہمارے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں اپنے 2 چاچا زاد بھائیوں کو لے کر رات کے 10 بجے شہر کی گلیوں میں انہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اکثر مسلمان اتنی عجلت سے بھاگے کہ انہیں اپنے گھروں کے دروازے تک بند کرنے کا ہوش نہ تھا۔ کئی گھر ایسے تھے جن میں چولہوں پر کھانا پک رہا تھا، کسی گھر میں دسترخوان بھی بچھا ہوا تھا، لیکن گھر والے غائب تھے۔ ہم سے جہاں تک ہو سکا گھروں کے دروازے بند کر دیے۔ 11 بجے تک ہم گلیوں میں پھرتے رہے،
لیکن بھائی صاحب کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ادھر شہر کی صورت لمحہ با لمحہ نازک ہوتی جا رہی تھی۔ جگہ جگہ ہندو ٹولیوں میں کھڑے خسر پھسر کرتے نظر آ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے بھائی صاحب تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ ہتھیار لینے تشریف لے گئے تھے۔ واضح رہے کہ بیدر میں مقیم فوجیوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ ایک ایک روٹی کے بدلے ایک ایک رائفل دینے لگ گئے۔ بڑی مشکل سے والد صاحب کو چلنے کے لیے راضی کیا گیا۔ آخر 12 بجے رات ہمارا مختصر سا قافلہ بے سر و سامانی کے عالم میں شہر سے ایک مضافاتی گاؤں چلرگی کی طرف چل پڑا۔ چلرگی جانے والی سڑک پر چاندنی میں دور دور تک انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے۔ آدھی رات کے وقت بھی بھارتی طیارے فضا میں چکر لگا رہے تھے۔ جب کوئی طیارہ نیچے آتا تو سب لوگ سڑک کے آس پاس جھاڑیوں میں چھپ جاتے۔ اسی طرح قافلہ رات بھر چلتا رہا۔ صبح کے قریب ہم چلرگی پہنچ گئے۔ معلوم ہوا دوسرے دن دوپہر کے قریب بھارتی فوجیں بیدر میں داخل ہوئیں۔ فوجوں کی آمد کا آنکھوں دیکھا حال ایک دوست نے سنایا جو بھارتی فوجوں کی آمد کے وقت ہندوؤں کے استقبالیہ ہجوم میں موجود تھا۔ اس کا بیان ہے کہ سارے محلے میں میرے علاوہ 4-6 اور مسلمان رہ گئے تھے، یعنی 4 یا 6، جن میں ولی اللہ نامی ایک جوشیلا نوجوان بھی شامل تھا۔ یہ شخص اپنی بیوی بچوں سمیت شہر میں موجود تھا۔ کوئی 10 بجے کے قریب سارا شہر جے ہند کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بھارتی فوجیں شہر سے 1 میل دور پہاڑی کے نزدیک پہنچ چکی تھی اور ٹینکوں کے ذریعے اندھا دھند گولے پھینک رہی تھی۔ سارے ہندو فوج کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جمع ہو رہے تھے۔ میں اپنی جگہ اس لیے مطمئن تھا کہ شہر کے کسی ہندو سے میرا کوئی جھگڑا نہ تھا اور نہ ہی کوئی میرا دشمن تھا۔ میں بھی ہجوم میں شامل ہو گیا۔ ولی اللہ نے رضاکاروں کی وردی پہن رکھی تھی۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ وردی اتار دے، لیکن اس بندہ خدا نے ایک نہ سنی۔ کہتا تھا کہ مروں گا تو اسی وردی میں مروں گا۔ سارے ہندو حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ولی اللہ کو چھیڑے۔ البتہ چند ضعیف ہندوؤں نے اسے سمجھایا کہ یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن وہ ضدی انسان تھا، وہ ڈٹا رہا۔ آخر فوج کی چند جیپیں ترنگا لہراتی آن پہنچی۔ پہلی جیپ میں فوجی افسروں کے ساتھ شہر کے 2-3 ہندو لیڈر تھے جو مہینوں پہلے ہندوستان بھاگ گئے تھے۔ ان جیپوں کے پیچھے ٹینک تھے۔ جیسے ہی یہ جیپ گاڑیاں مجمع کے قریب پہنچی، جے ہند کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ ٹینک تیزی سے شہر کے سامنے مورچہ بند ہو گئے۔ فوجی افسر جیپ سے اترے اور انہوں نے اترتے ہی مجمع سے پوچھا، کیا یہاں کوئی رضاکار ہے؟ سب کی نظریں ولی اللہ کی طرف اٹھ گئی، جو رضاکاروں کی وردی پہنے سبز ٹوپی اوڑے کھڑا تھا۔ فوجی افسر کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اس نے ولی اللہ کو ہاتھ سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ولی اللہ نے بے خوفی کے ساتھ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ فوجی افسر کہتا ہے کہ کیا تم رضاکار ہو؟ ولی اللہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں رضاکار ہوں۔ آنے والے لمحات کے خیال سے میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کمانڈر نے اس سے کہا، جے ہند بولو۔
اس کے جواب میں ولی اللہ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا۔ کمانڈر غصے میں کانپنے لگا، مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کمانڈر نے زور سے ولی اللہ کے منہ پر تماچا مارا۔ ولی اللہ نے بھی ہاتھ اٹھایا، لیکن قریب کھڑے ہوئے فوجیوں نے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کمانڈر نے ولی اللہ کو سامنے ٹیلے پر چڑھنے کا حکم دیا۔ ولی اللہ نے صاف انکار کر دیا، لیکن فوجیوں نے رائفلیں تان لی۔ ولی اللہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نفرت، غصہ اور مجبوری کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھی۔ مجھے اس کے انجام کے متعلق اب کوئی شبہ نہ رہا۔ فوجیوں نے سنگینوں کے بل پر اسے ٹیلے کی طرف دھکیل دیا۔ جیسے ہی وہ ٹیلے پر پہنچا، کمانڈر نے رومال ہلایا۔ ادھر ادھر پھیلے ہوئے ٹینکوں سے اچانک گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور ولی اللہ کا جسم چھلنی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس بہادر انسان کی موت سے مجھ پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ادھر کمانڈر پوچھ رہا تھا کہ یہاں کوئی اور رضاکار ہے؟ اب مجھے اپنی قضا دکھائی دینے لگی۔ میں نے کھسک جانا چاہا، لیکن سوال یہ تھا کہ اتنے بڑے مجمع کی نظر بچا کر نکلوں کیوں کر؟ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بلند آواز سے بھارتی فوجیوں کو گالیاں دیتے چلا آ رہا تھا۔ یہ ایک پاگل شخص قطب الدین تھا۔ اس کی جرت پر کمانڈر کو بڑا طیش آیا۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر فوجیوں کو اشارہ کیا۔ وہاں کھڑے ہوئے لوگ ابھی کچھ کہنے بھی نہ پائے تھے کہ تڑ 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 کی آواز آئی اور قطب الدین خون میں لت پت زمین پر تڑپتا نظر آیا۔ ہندوؤں نے اس سے قبل ایسا خونی ڈرامہ نہ دیکھا تھا، اس لیے سب کا رنگ فق ہو گیا۔ کمانڈر جیپ میں بیٹھ گیا۔ ہجوم نے ایک بار پھر جے ہند کا نعرہ لگایا اور منتشر ہونے لگے۔ میں بھی اس ہجوم کے ساتھ شہر کی طرف لوٹا، پھر آنکھ بچا کر ایک گلی میں گھس گیا اور گلیوں گلیوں ہوتا بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچا۔ اگرچہ اس وقت تک شہر میں گڑبڑ شروع نہیں ہوئی تھی، تاہم اندھیرا ہونے سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹہ بعد گھر سے نکلا۔ ہر طرف سے جے ہند کے نعروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مسلمانوں کے محلے ویران پڑے تھے۔ میں ایسے ہی ایک ویران محلے سے گزر رہا تھا کہ بچاؤ بچاؤ کی آواز سنائی دی۔ میں چند لمحے اس کشمکش میں کھڑا رہا، آخر تیزی سے اس طرف دوڑا جدھر سے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آ رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آخر اللہ کا نام لے کر گلی میں داخل ہوا۔ میں بالکل تنہا تھا۔ اگر حملہ آور مسلح ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قریب پہنچ کر میں نے باروب آواز میں کہا، ہٹ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ میری یہ دھمکی کامیاب رہی۔ شاید وہ دونوں غنڈے غیر مسلح تھے۔ گولی کا نام سنتے ہی گرتے پڑتے بھاگے۔ نیچے پڑا ہوا شخص دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور ساتھ لے کر تیزی سے فصیلوں کی طرف بڑھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ چلنے کے بعد ہم خطرے کی زد سے بہر تھے۔ رات بھر بھٹکتے پھرتے آخر کسی نہ کسی طرح چلرگی پہنچ گئے۔ چلرگی میں بیدر کے سارے مسلمان جمع ہو گئے تھے۔
دوسرے دن شام کے وقت اچانک دھماکے شروع ہو گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بھارتی فوجیوں نے حیدرآباد فوجیوں کا بارودی ذخیرہ تباہ کر دیا ہے۔ چلرغی میں تیسرا دن تھا۔ گاؤں کے قریب ہی مانجرا ندی بہتی تھی۔ تیسرے دن افواہ اڑی کہ بھارتی فوجیں چلرغی کا رخ کر رہی ہیں۔ یہ خبر پھیلتے ہی گاؤں میں بھونچال سا آ گیا۔ ان خبروں کے مطابق ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے تھے اور بھارتی فوج راستے کی ساری مسلم آبادیاں تباہ کرتی چلرغی آ رہی تھی۔ ان دنوں مانجرا ندی میں سیلاب کی سی کیفیت تھی۔ اسے پار کر کے آگے جانا بڑا مشکل تھا، لیکن بعض لوگ جو زیادہ خوف زدہ تھے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر ندی میں اتر گئے۔ بعض بڑی دقتوں سے دوسرے کنارے پر پہنچے اور اکثر ندی کی نظر ہو گئے۔ باقی ہزاروں مسلمان اپنی قسمتوں کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ ہر چہرے پر موت کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ بارش کا زمانہ تھا۔ 3 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ چھوٹے سے گاؤں میں ہزاروں آدمیوں کی وجہ سے ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی تھی اور ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں 2-3 مسلمان بری طرح گھبرائے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی فوجیں مالی گاؤں تک آ گئی ہیں اور ہمارے سامنے کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس خبر سے گاؤں میں ہر طرف دہشت پھیل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹینکوں کے شور سے سارا گاؤں گونج اٹھا۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ بہت سے نوجوان لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے انہیں ٹھنڈا کیا گیا۔ سب سے برا حال نوجوان لڑکیوں کا تھا، کیونکہ یہ افواہ بھی اڑی ہوئی تھی کہ فوجی لڑکیوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ ہر جگہ لڑکیوں کو مردانے کپڑے پہنا کر پگڑیاں باندھی گئی۔ کئی جگہ انہیں تاریک کمروں میں بند کر کے تالے لگا دیے گئے۔ اتنے میں گاؤں کے پٹواری کی آواز آئی، جو گھنٹیاں بجا بجا کر اعلان کر رہا تھا کہ جس کے پاس ہتھیار ہیں وہ کچہری میں فوراً جمع کروا دے۔ بعد میں جس کے پاس ہتھیار نکلے گا اسے گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہتھیاروں کا ایک انبار لگ گیا۔ ہمارے پاس کئی ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا جنہیں زمین میں دفن کر دیا گیا، لیکن عورتوں اور بزرگوں کے اصرار پر یہ ہتھیار فوجیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد فوجیوں کو گاؤں کی تلاشی لینے کا حکم ملا۔ بس پھر کیا تھا، بھارت کی یہ بہادر فوج نہتے مسلمانوں کے گھروں میں شیروں کی طرح گھسنے لگی۔ عورتوں کے زیور، کپڑے، گھڑیاں، جو کچھ ہاتھ آیا، آدھ گھنٹے میں تلاشی کے بہانے سب چھین لیا۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی تھی کہ فوجیوں کے اس دستے میں سکھ یا گورکھا سپاہی نہیں تھے، جس کی وجہ سے بات صرف مال پر ٹل گئی۔ شام ہوتے ہوتے فوجیوں کا یہ قافلہ واپس ہوا اور لوگوں کی جان میں جان آئی۔ دوسرے روز ہم چند آدمی مانجرا ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ندی میں دور سے کچھ گڑیاں بہتی ہوئی نظر آئی۔ جب یہ گڑیاں قریب آئی تو انہیں دیکھ کر مارے دہشت کے سب کا برا حال ہو گیا۔ یہ دراصل لاشیں تھیں جو گل سڑ کر انتہائی بھیانک ہو گئی تھی۔ کنارے پر بیٹھی ہوئی چند عورتیں اور بچے چیخیں مارتی ہوئے گاؤں کی طرف بھاگے۔ اس دن کے بعد سے مسلسل 10-11 دن تک ندی میں لاشیں بہتی ہوئی نظر آتی رہی۔ تقریباً 8-10 دن بعد شہر کے چند کانگریسی لیڈر آئے، جن کے ہمراہ 2-3 مسلمان رہنما بھی تھے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ شہر میں امن ہو گیا ہے، لہذا سب کو شہر واپس چلنا چاہیے، لیکن کوئی شخص واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔
آخر بڑی مشکلوں سے یہ طے پایا کہ 3-4 نوجوان شہر جا کر اطمینان کرائیں۔ اس کے بعد سارے مسلمان واپس ہو گئے۔ اس فیصلے کے مطابق 3 نوجوانوں کو منتخب کیا گیا۔ وہ ان کانگریسی رہنماؤں کے ساتھ شہر گئے۔ شام تک واپس آ کر رپورٹ دی کہ امن تو ہو گیا ہے، لیکن سارے مسلمانوں کے گھر لوٹ لیے گئے ہیں۔ گاؤں میں گندگی کی وجہ سے ہیضہ پھیلنے کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا تھا اور بارش بھی مسلسل تھی، لہذا واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چلرغی میں 14 دن قیام کے بعد ہم لوگ بیدر کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ ہمارا قافلہ شہر کے قریب تاجلہ پوری نامی ایک گاؤں میں رک گیا۔ یہاں ہمارے چند عزیزوں کے گھر تھے۔ شام کو یہیں قیام کرنا طے ہوا۔ ہم 4-5 لڑکوں نے شہر جا کر اپنے گھر دیکھ آنے کا ارادہ ظاہر کیا، جس کی اجازت مل گئی۔ چنانچہ ہم لوگ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ہر طرف ایک عجیب سناٹا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شہر نہیں، قبرستان ہے۔ ہم چھپتے چھپاتے اپنے گھروں میں پہنچے۔ دروازے چوپٹ کھلے تھے۔ ہم ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوئے۔ مغرب کا وقت تھا۔ ہر طرف تاریکی پھیل رہی تھی۔ جیسے ہی گھر کے دالان میں پہنچے، ایک کمرے سے کھڑ بڑ کی آواز آئی۔ ہمارے دل بری طرح دھڑکنے لگے۔ میں نے ہمت کی اور کمرے میں جھانکا۔ اندھیرے میں ایک بہت بڑی سیاسی چیز پھنکارتی ہوئی ہماری طرف آتی نظر آئی۔ دلوں پر پہلے ہی دہشت داری تھی۔ اس بلا کو دیکھ کر ہم بری طرح بھاگ کھڑے ہوئے۔ گھر سے خاصی دور جا کر ہم رکے۔ ہم نے سوچا آخر یہ بلا کیا تھی؟ ہم نے کہا شیر چیتا ہو نہیں سکتا، شیطان بھوت کے ہم قائل نہیں۔ ہم نے طے کیا ہو نہ ہو یہ کوئی جانور ہوگا۔ ہمیں اپنی بزدلی پر بڑا غصہ آیا۔ ہمارے پاس ٹارچ تھی، مگر گھبراہٹ میں وہیں کہیں گر گئی تھی۔ چنانچہ دوبارہ ٹارچ تلاش کی۔ دالان میں پہنچ کر میں نے اندھیرے کمرے کی طرف روشنی پھینکی۔ اندر ایک کالی سی بھینس کھڑی جگالی کر رہی تھی۔ ہمیں ہنسی آ گئی۔ اسے بڑی مشکلوں سے باہر بھگایا گیا۔ جب ہم نے کمروں کا جائزہ لیا تو وہاں بھینسوں کی غلاظت کے سوا کچھ نہ تھا۔ البتہ 2-3 کمروں کا فرش ضرور کھودا گیا تھا۔ اچھی طرح دیکھ بھال کے بعد چند پڑوسی ہندوؤں سے مل کر ہم واپس ہوئے۔ انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ دوسرا دن ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ عورتوں اور بچوں کا برا حال تھا۔ 1 گھنٹہ بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے تھے۔ گھروں کے لٹ جانے کا سب کو افسوس تھا، لیکن جانے بچ جانے کی خوشی بھی تھی۔ عورتیں گھروں کی صفائی میں لگ گئی۔ ایک کمرے میں قرآن شریف کے اوراق بکھرے پڑے تھے، جن پر بھینسوں کا گوبر پڑا تھا۔ والد صاحب کو کسی بات کا دکھ نہ تھا، لیکن انہیں آج تک قرآن شریف کی اس بے حرمتی کا بے حد افسوس ہے۔ ہم لوگ جب شہر سے باہر اپنے ہوٹل اور دکان دیکھنے نکلے تو فصیلوں کے ساتھ خندق میں 3-4 لاشیں تیرتی نظر آئی۔ یہ لاشیں سڑ گل کر پھول گئی تھی۔ معلوم ہوا اس میں ایک لاش تو اس ولی اللہ کی ہے اور دوسری قطب الدین کی ہے، باقی نامعلوم کس کس کی تھی۔ ہماری دکان اور ہوٹل سب تباہ ہو چکے تھے۔ کئی ماہ تک سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر آہستہ آہستہ حالات سازگار ہوتے چلے گئے تھے۔ ہمارے جانے سے پہلے شہر کے باہر جو خانہ بدوش چیتھڑوں میں لپٹے رہتے تھے، ان کے جسموں پر شاندار کپڑے نظر آ رہے تھے جو مسلم گھرانوں سے لوٹے گئے تھے۔ کچھ دن تک ان خانہ بدوشوں نے سونا 25 روپے تولہ بیچا۔ تقریباً 6 ماہ بعد صورتحال یہ ہوئی کہ شہر میں مسلمانوں کا پھر پلہ بھاری تھا۔ ایک بار شرپسند ہندوؤں نے بقرہ عید پر ہنگامہ کرنا چاہا، لیکن مسلمانوں کو تیار دیکھ کر ان کی ہمت نہ ہوئی۔ بیدر شہر میں تو مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا تھا،
لیکن آس پاس دیہاتوں میں جس بے دردی سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ قتل اور غارت گیری کے یہ واقعات سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ سینکڑوں کنویں مسلمانوں کی لاشوں سے پاٹ دیے گئے تھے، جوان لڑکیوں کے ننگے جسم ان کنووں سے نکالے گئے، ماؤں اور باپوں کے سامنے ان کے جوان لڑکوں کو درختوں سے لٹکا کر ان کی کھالیں اتار دی گئی۔ غرض درندگی کے ایسے مظاہرے ہوئے کہ انسانیت کا دل لرز اٹھا، حتیٰ کہ بعض کانگریسی لیڈر واقعات کا ذکر کرتے ہوئے آج بھی رو پڑتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ایک دردناک کہانی۔ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، جس کے اندر آپ نے سنا کہ ہندوؤں اور سکھوں یعنی بھارتی فوج نے مسلمانوں پر کیسے مظالم ڈھائے، صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو اس سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔